کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نکل جائے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی بھی نئی نئی چیزیں پیدا کر دی تو وہ مردود ہے، ٹھکرا دی جائیں گی۔ اب امت کہاں کہاں ڈوب رہی ہے، کن کن چیزوں میں ملوث ہے، اگر ہم بھی سو گئے تو پھر انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے ہاں جاننے والوں کے لیے پکڑ کہ تم نے کیوں نہیں دعوت کا کام کیا، تم نے کیوں نہیں لوگوں کو سمجھایا، تم نے کیوں نہیں بتایا۔ اور قرآن کو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل، اور اگر تم نے قرآن کی دعوت نہیں دی، اگر تم نے قرآن کو عام نہیں کیا، اگر تم نے قرآن کے لیے محنت نہیں کی تو تمہاری رسالت ختم ہو جائے گی۔ اور اسی لیے اس فریضے کو اللہ کے رسول نے پہاڑوں پر، زمینوں میں، مکے کی وادیوں میں، بیت اللہ کے سامنے، چھوٹے مجمع میں، بڑے مجمع میں پہنچایا، اور اس کے نتیجے میں آپ کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، کانٹے بچھائے گئے، پتھر مارے گئے، گلے میں پندہ لگا لگا کر کھینچا گیا، خون بہا ہے۔ یہ ہمارے نبی نے عملاً کیا اور حجۃ الوداع میں اعلان کیا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک دین پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ لہذا صحابہ کرام یہ دین لے کر دنیا میں پھیل گئے، مدینہ چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ دیا۔ مدینہ یہاں رہنے کی فضیلتیں ہیں، یہاں کی خاک میں خیر ہے، یہاں کی موت باعث خیر ہے، لیکن اس سے بڑا خیر دعوت و تبلیغ ہے۔ دین کو بچانا ہے، قرآن کو بچانا ہے، احادیث کو بچانا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا اگر تم کو تھوڑا سا معلوم ہے تو اس کو بھی آگے بڑھاؤ۔ بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت اگر سیکھی ہے تو سکھاؤ۔ یہ فریضہ ہے ہمارا، یہ ہے دعوت۔ حاجی جمیل اپنا کر رہے ہیں، اساتذہ اپنا کر رہے ہیں، طلبہ اپنے اعتبار سے کر رہے ہیں، اب سننے والوں کا کیا فریضہ ہے؟ جس نے آج سنا اس پر فریضہ ہو گیا کہ وہ 10 آدمیوں کو اپنے ساتھ لائے۔ آپ نے خیر سنا ہے، اچھائیاں سنی ہیں، آپ بھی مکلف ہو گئے ہو۔ اگر آپ گئے، میٹھی نیند سو گئے، آپ کا بھائی کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، بدعات میں گرفتار ہے، تو اللہ کل آپ کا بھی گریبان پکڑے گا۔ آپ چھوٹیں گے نہیں کہ ہم کیا جانے، مولانا جانے۔ تو اللہ کہے گا کہ مولانا نے ٹھیکہ نہیں کیا ہے دین کا، دین سب کے لیے ہے۔ جب تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیا ہے تو تم بھی مکلف ہو، جتنا تم کو معلوم ہوا ہے تم پھیلاؤ، عام کرو، اور ہر خیر کی مجلس میں لوگوں کو لانے کی محنت کرو۔ اتنا بڑا علاقہ، اچھی باتیں سننے کے لیے ہمارے اندر کیوں جذبہ نہیں پیدا ہوتا؟ ہم کیوں نہیں کوشش کرتے؟ ہر جلسے میں افراد بڑھنے چاہیے، محنت کریں، کوشش کریں، سمجھائیں بجھائیں، اور ایسے لوگوں کو لائیں
جو برائیوں میں مبتلا ہے ان کے سامنے خیر آئے، ان کو معلوم ہو، اندھیرے سے نکلے اجالے میں آئے۔ ورنہ محرم کا مہینہ آتا ہے چلا جاتا ہے، کتنا عظیم مہینہ ہے، کتنا بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ نے اس مہینے کے بارے میں فرمایا کہ اے لوگوں، ہم نے دنیا بنائی، دنیا اور یہ دن گزرتے گزرتے ہفتہ بن جاتا ہے، ہفتے کے بعد مہینہ بنتا ہے، اور مہینے کے بعد سال بنتا ہے۔ لہذا سال میں 12 مہینے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، یہ اللہ نے بنائے ہیں، 12 مہینے ہیں، اور اے لوگوں اس میں 4 مہینے بڑے محترم ہیں، اور ایسے محترم تھے کہ مکے کے مشرکین بھی ان 4 مہینوں میں اپنے جھگڑے ختم کر دیتے تھے، اتنے محترم ہیں۔ لہذا یہ محترم مہینہ ہے جو ماہ محرم ہے۔ 4 مہینوں میں ایک ذوالقعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے اور رجب ہے۔ یہ 4 مہینے ہیں جن کی تشریح اللہ کے رسول نے فرمائی ہے کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ لہذا یہ محرم کا مہینہ ہے، قرآن میں اس کی اہمیت بیان کی گئی، اور احادیث میں محرم میں ایک 10 تاریخ ہے، 10 محرم، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں روزہ رکھو۔ 10 محرم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے محرم کے روزے کی حیثیت فرض جیسی بڑی تاکید۔ آپ مدینے آئے تو مدینے میں بھی روزے رکھے محرم کے، اور وہاں دیکھا کہ یہود و نصارہ رکھ رہے ہیں، یہودی رکھ رہے ہیں، تو پوچھا کہ بھئی تم کیوں رکھتے ہو؟ تو کہا کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ 10 محرم وہ دن ہے جس دن اللہ نے دنیا کے سب سے پوری قوم کو منٹوں میں ختم کر دیا۔ اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ارے تم سے زیادہ تو ہم کو خوشی ہے، اس لیے کہ موسیٰ تو ہمارے بھائی تھے، وہ بھی نبی ہم بھی نبی۔ اور پھر آپ نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، غیروں کی نقل نہ کیا کرو، اسلام دشمن لوگوں کی نقل نہ کرنا، ان کے طریقوں پر نہ چلنا۔ لہذا یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں، تم ان کی مخالفت میں 2 دن روزہ رکھو، 9 کا رکھو، 10 کا رکھو، یا 10 اور 11 کا ہو جائے۔ یہ اس مہینے کی خصوصیت ہے جو احادیث سے معلوم ہوئی، اور قرآن سے اس کے محترم ہونے کے بارے میں بیان کیا گیا۔ باقی اس مہینے کے ساتھ اور ہر مہینے کے ساتھ بڑے عظیم عظیم بڑے بڑے واقعات پیش آئے، لیکن ایک واقعہ بڑا ہی اہم جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ، بڑا ہی عظیم واقعہ ہے، اس سے بڑا کوئی واقعہ ہو نہیں سکتا تاریخ میں۔ اس لیے کہ خاندان نبوت اللہ کے رسول کے گھر کے تقریباً 70 لوگ شہید ہوئے ایک ساتھ۔ اسی لیے اتنا زیادہ اس کو یاد کیا جاتا ہے، بہت اہم واقعہ ہے۔ شہادتیں پہلے بھی ہوئی ہیں، بڑی بڑی شہادتیں ہوئی ہیں،
کہ اللہ کے رسول کے خاندان کے مرد عورت سب نکل گئے جہاد پر، ان کو مرنا ہے، وہ موت اچھی ہے جو اللہ کے راستے میں آتا ہے، اس سے بہتر کوئی موت نہیں ہو سکتی۔ ہم لوگ صحابہ کا نام بہت لیتے ہیں، جو اپنے مزاج کے مطابق کام ہو تو صحابہ یاد آتے ہیں، اور جب اپنے مزاج کے خلاف ہو تو صحابہ کو بھول جاتے ہیں۔ صحابہ کا نام لے رہے ہو تو مسجدوں کو ویران کیوں کرتے ہو؟ صحابی نماز نہیں چھوڑتا تھا، اگر معذور ہوتا تھا تو دو آدمیوں کے سہارے آ جاتا تھا۔ تو کون سی صحابہ کی محبت ہے صرف زبان سے؟ صرف زبان کو جنت میں لے جاؤ گے، ہاتھ پیر کہاں جائیں گے تمہارے؟ تو محبت ہماری سچی نہیں ہے، جھوٹی محبت ہے۔ ہمارا ہاتھ صحابی کے خلاف اٹھ رہا ہے، ہمارے پیر صحابی کے خلاف اٹھ رہے ہیں، تو تمہارے دعوے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے تو فرمایا جب آؤ گے میدان حشر میں تو اس زبان پر ہم تالا لگا دیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ اب کیا کرو گے؟ تم نے تو زبان سے دین کا نام لیا تھا، زبان سے تم نے کہا تھا، ہاتھ پیر تو سب صحابہ کے خلاف تھے، نبی کے خلاف تھے، دین کے خلاف تھے۔ اس کے بعد اللہ کہے گا، ایک ایک حصے کو حکم دے گا، ہاتھ سے کہے گا تم بولنا شروع کرو، رودات سناؤ، تم نے کیا 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 ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اس ہاتھ نے جو کچھ کیا ہوگا سب بولے گا، سب بولے گا۔ اس کے بعد اللہ کہے گا اے پیر تو بول، اب کہے گا اے زبان تو بول۔ تو زبان کیا بولے گی؟ وہ اپنے اعضاء پر ملامت کرے گی، چیخے گی، چلائے گی اور کہے گی ارے تو پاگل ہے، اے میرے ہاتھ تو دیوانہ ہے، تو ہمارے خلاف بول رہا ہے، ارے تو ہی تو جلایا جائے گا، آنکھ تو جلائی جائے گی، تو جہنم میں جائے گی۔ اس وقت یہ ہمارے اعضاء، ہماری باڈی کیا بولے گی؟ کہیں گے اے حضرت زبان، دنیا میں اللہ نے تم کو موقع دیا تھا، اگر ہم کو دنیا میں اللہ موقع دے دیتا تو دنیا میں ہی تیرا کلیجہ کاٹ دیتا، زبان کھینچ لیتا تیری، ہم کو موقع نہیں دیا تھا، ہم نہ دنیا میں تیرے تھے نہ اب تیرے ہیں، ہم تو صرف اللہ کے سچ بولیں گے، حق بولیں گے۔ اور یہ چیز آج سمجھنا بھی بہت آسان ہے، جتنی بھی جدید علوم کے ذریعے سے جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اگر ہم غور کریں تو دین میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے بار بار ہم سے قرآن میں کہا ہے تَتَفَكَّرُوا تَتَدَبَّرُوا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ارے غور کیا کرو، انظروا إِلَى الْجِبَالِ، پہاڑوں کو دیکھو، انظروا إِلَى الْأَشْجَارِ، درختوں کو دیکھو، انظروا إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، کائنات کو دیکھو۔ لہذا اگر آج ہم ذرا بھی غور کریں تو یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد، ساری چیزیں بولیں گی۔ آج یہ موبائل ہے سب کے ہاتھ میں، بولنا ہے کہ نہیں بولنا؟ موبائل بول رہا ہے جو کیمیکل سے بن، کیسی ہماری عقل ماری گئی ہے۔ ارے دیکھا جائے گا، یعنی جس طرح یہاں پر دنیا میں مکاری کرتے کرتے دجل، مکر، فریب، دھوکہ دھڑی، تو اس میں وہاں بھی نکل جائیں گے، وہاں کوئی نہیں نکل پائے گا۔
اس لیے کہ فضائیں بول رہی ہیں، ہوائیں بول رہی ہیں، اب وہ سما بول رہے ہیں، جسم بول رہا ہے۔ جس زمین پر تم نے جو کچھ کہا ہے وہ بولے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها، یہ زمین بولے گی۔ گزارے کہ دین بھی اچھا ہو، دنیا بھی اچھی، یہ ہے کامیابی۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کانوا فرسانا فی النہار ورہبانا فی اللیل، دن میں وہ شہسوار تھے اور رات میں شب بیدار تھے۔ دن میں محنت، دوڑ بھاگ، معاش کے لیے دوڑ بھاگ، دین کے لیے دوڑ بھاگ، دعوت و تبلیغ کے لیے دوڑ بھاگ، جو جس میں جو تقاضا آ گیا اس میں پیچھے نہیں، اور راتوں میں اللہ سے باتیں کرتے تھے، روتے تھے، آنسو بہاتے تھے، اللہ سے رحمت کھینچتے تھے، اور صبح ہوتے ہی اپنی ضرورتوں میں لگ جاتے تھے، لوگوں کی ضرورتوں میں لگ جاتے تھے۔ یہ تھے صحابہ کرام۔ آج ہم نہ تو محنت کر رہے ہیں، نہ شب بیداری کر رہے ہیں، اور ایسا ہمارا علم ناقص ہو گیا ہے، ایسا جہالت کا ایک ہمارے اوپر سایہ ہے، وہی اور آیا ہے۔ دین کو ہم جان نہیں رہے، دین کو سمجھ نہیں رہے، کیوں؟ اس لیے کہ علم سے دور ہو گئے، علم سے دور ہو گئے۔ جو چیز دین نہیں اس کو دین بنا دیا، جو بددینی ہے اس کو دین بنا دیا۔ ہمیں اس جنگل سے نکلنا ہے، اس تاریکیوں سے نکلنا ہے، اپنے کو علم نور سے آراستہ کرنا ہے۔ وہ کیسے آئے گا؟ قرآن کو پڑھنا ہے، احادیث کو پڑھنا ہے، دین کو سیکھنا ہے، اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ سکھاتے رہنا ہے، کیونکہ جو چیز پریکٹیکل میں آ جاتی ہے وہ پائیدار بن جاتی ہے، وہ آپ کی ہو جائے گی، اور جو چیز پریکٹیکل میں نہیں آئے گی وہ کبھی بھی پائیدار نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ محرم کا مہینہ ہمیں بہت بڑا سبق سکھانے کے لیے، دین کے لیے کام کرو، دین کے لیے محنت کرو۔ اللہ کہتا ہے راستے کھولیں گے، راستے کھولیں گے، اور محنت کرتے 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 اپنی جان کو قربان کر دو گے تو وہ دیں گے جس کو تم سوچ نہیں سکتے، وہ دیں گے تم کو جس کو تم سوچ نہیں سکتے۔ آج ہم نے بددینی کی وجہ سے حضرت حسین کی شہادت کو ماتم کا ذریعہ بنا دیا، رونا، چیخنا، چلانا، واویلا۔ رویا تو اس وقت جاتا ہے جب نعمتیں چھنتی ہیں، جب نعمتیں چھنتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، اس وقت آدمی روتا ہے، لیکن جب نعمتیں ملیں اس وقت روئے، اس سے زیادہ کوئی دیوانہ نہیں۔ فطری رونا آ سکتا ہے، فطری رونا محبت کی وجہ سے آ سکتا ہے، لیکن جان جان کے رونا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ حضرت حسین اللہ کے دین کی خاطر اللہ بڑے لوگوں سے بڑے کام لیتا ہے۔ اللہ کے یہ جو دو نواسے ہیں حسن اور حسین، ان کی بہت فضیلتیں احادیث میں آئی ہیں۔ کہیں فرمایا گیا کہ اے لوگوں، یہ ہمارے پھول ہیں، ہما ریحانتایا، یہ ریحان ہے، پھول ہیں ہمارے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری حد تک ان سے محبت کرتے تھے، یاد کرتے تھے۔
اپنے مونڈھے پہ بٹھا لیتے تھے، پیٹھ پہ بٹھا کر سواری کراتے تھے۔ صحابہ کرام بھی ہنستے تھے اور کہتے تھے اللہ کے رسول کتنی بہترین ان لوگوں کو سواری ملی ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے تھے سوار بھی بڑے عظیم ہیں، سوار بھی بڑے عظیم ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کو معلوم تھا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں۔ حسن حسین اور ان کی ماں نبی کا جگر کا ٹکڑا تھی۔ بضعۃ منی فاطمہ الزہرا، نبی کا ٹکڑا، اور فرمایا کہ یہ ہماری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے۔ ایک موقع پر آپ نے ایک چادر تان دی، حضرت حسن کو اندر لے لیا، حضرت حسین کو لے لیا، حضرت فاطمہ کو لے لیا، حضرت علی کو لے لیا اور کہا کہ یہ اہل بیت میں ہیں۔ قرآن نے تو تذکرہ کیا اہل بیت کا، خاص طور پر ازواج مطہرات کے لیے پورا واقعہ قرآن میں آیا ہے ازواج مطہرات کا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ہمارا چھوٹا سا کنبہ بھی اہل بیت میں داخل ہے۔ ایسے دو اللہ کے رسول کے چہیتے نواسے حسن و حسین، اللہ نے ان سے دونوں سے بڑا کام دیا۔ حضرت حسن حضرت علی مرتضیٰ کے بعد خلیفہ بنے، خلافت راشدہ 30 سال تک قائم رہی۔ حضرت ابو بکر 2 سال اور چند مہینے خلیفہ رہے، حضرت عمر فاروق 10 سال، اور انہوں نے تو دنیا میں اسلام پھیلا کے رکھ دیا۔ آدھی دنیا سے زیادہ افریقہ، ادھر شام، فلسطین، سب اسلام کے زیر سایہ ہو گئے۔ 10 سال کم و فر کے ساتھ حضرت عمر فاروق نے حکومت کی۔ اس کے بعد ان کو بھی شہید ہونا تھا، کیونکہ ان کو بھی اللہ بڑا مقام دینا چاہتا تھا۔ ان کو فیروز نامی ایک غلام نے فجر کی نماز میں برچھا مار کر شہید کر دیا۔ اس کے بعد تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی بنائے گئے۔ حضرت عثمان نے تقریباً 12 سال حکومت کی، اور وسعت اسلام پھیلتا چلا گیا، دنیا میں عام ہوتا چلا گیا۔ حضرت عثمان غنی یہ ہو گئے 24 سال۔ اس کے بعد حضرت علی کی حکومت خلافت 6 سال رہی۔ اس طرح 30 سال، اور پھر حضرت حسن خلیفہ بنائے گئے۔ لیکن چند مہینوں کے بعد ایسا انتشار شروع ہوا، ایسا فتنہ شروع ہوا، اور خطرہ یہ ہو رہا تھا کہ لاکھوں مسلمان شہید ہو جائیں گے، آپس میں خانہ جنگی ہو جائے گی۔ اس لیے حضرت حسن نے سوچا کہ اگر ہمارے پیچھے ہٹ جانے سے، اگر خلافت سے سبکدوش ہو جانے کی وجہ سے آپس میں مسلمان بچ جائیں تو بہتر ہے۔ لہذا انہوں نے خلافت کو چھوڑ دیا۔ اتنی بڑی چیز امیر معاویہ کے لیے چھوڑ دی کہ جھگڑا نہ ہو، ٹھیک ہے آپ کرو حکومت۔ اس سے بڑی قربانی نہیں ہو سکتی۔ آج ہم چھوٹے سے گھر کے لیے جان دیتے ہیں، بھائی بھائی میں لڑائی کیوں ہے؟ کمرے کے لیے۔
ایک بیگھہ زمین کے حصے کے لیے بہنوں کا حق مارا جا رہا ہے، دوسروں کے حق چھینے جا رہے ہیں، اور کہتے کیا ہے؟ ہمیں حسن سے محبت ہے، حسین سے محبت ہے۔ کون سی محبت لائے ہو بھائی؟ ان کا جیسا کوئی چھوٹا تو عمل کرو، انہوں نے تو آدھی دنیا چھوڑ دی۔ تم بھائی کو نہیں چھوڑو، بہن کو نہیں چھوڑو، رشتہ داروں کو نہیں چھوڑو، پڑوس والیوں کو نہیں چھوڑو۔ یہ تمہارا مکر و فریب ہے جو زبان سے نکل رہا ہے۔ تمہاری زبان کچھ ہے، عمل کچھ ہے، اور ایسے لوگوں کے ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ سخت ناراض ہوتا ہے ان لوگوں سے جن کی زبان اور عمل الگ ہے۔ اور کہیں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل، سب سے زیادہ بدتر، سب سے نیچے ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جو منافقین ہیں، اور منافقین کے ذریعے ہی سب سے زیادہ دنیا میں نقصان ہوا، اسلام کو غلط بھی ہو رہا ہے۔ تو حضرت حسن تو وہ ذات ہیں جنہوں نے دنیا کو لات مار دی، فتنہ و فساد کی خاطر حکومت چھوڑ دی۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کے لاڈلے نواسے سے دنیا میں کرا کر دنیا کو پیغام دے دیا قیامت تک۔ اگر آپس میں انتشار ہو جائے تو پھر پیچھے ہٹ جاؤ، چھوڑ دو۔ دوسری چیز اللہ نے حضرت حسین سے کروائی۔ حضرت حسین جس وقت یزید خلیفہ بنا ہے، یزید کے بارے میں بہت سی روایتیں ہیں، آپ کتابوں میں پڑھیں گے، ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا۔ بہت سے لوگوں نے تو شراب و کباب بھی لکھا ہے، مست دنیا دار، بعض لوگوں نے تو کافر تک اور ملعون تک کہا ہے۔ لیکن اگر کلمہ گو تھا ٹھیک ہے، لیکن فاسق و فاجر ہونے پر سب کا اتفاق۔ اور خلافت سے ملوکیت اور ملوکیت سے ملک عزور ظالم بادشاہ آنے لگے۔ یزید ظالم بادشاہوں میں شمار ہوتا ہے، برے لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ اب جب اس کی خلافت آ گئی، حضرت حسین نے کہا لگتا یہ ہے کہ ہمارے جیتے جی دین مٹ جائے۔ تم نے اپنے دین کی حفاظت نہیں کی، اپنی جان کی حفاظت کر دی۔ دین کے خاطر تم نے قربانی نہیں دی۔ خلافت کا جنازہ نکل رہا تھا، دین ظالموں کے ہاتھ میں چلا گیا تھا، بدکرداروں کے ہاتھ میں چلا گیا تھا۔ تڑپ گئے، بے چین ہو گئے، سوچنے لگے کیا کریں۔ آخر میں ان کے ایمان کے جوش نے، حرارت ایمانی نے کہا کہ ظالم کے خلاف اگر ہم نے زبان بند کر لی تو دین تو مٹ جائے گا ہمارے ساتھ، اور یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے انہوں نے صحابہ سے بھی بات چیت کی، مشورے ہوئے، اور اس کے بعد پھر وہ عملی طور پر یزید کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ پوری ایک تاریخ ہے، اور پھر کس طریقے سے مقابلہ ہوا۔ یزید نے ساری کوشش لگا دی، اور یزید کے گورنروں میں بدترین گورنر عبید اللہ ابن زیاد، جس کے ذریعے سے یہ اتنا گھناؤنا عمل پیش آیا۔ 1000 کی فوج بھیجی حر ابن قیس کے ذریعے، پھر عمر ابن سعد کے ذریعے سے 5000 کی فوج بھیجی، اس کے بعد شمع بن جوسن کے ذریعے سے جو بڑا ہی بدبخت اور ایسی غلیظ حرکت
جہاد شروع ہوا، شہادت ہوئی، ایک ایک کر کے صحابہ کرام شہید ہوئے، مقابلہ ہوتا رہا، اور اس کے بعد عبید اللہ ادھر سے حکومت بھیج رہا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ لوگ ایمان کی خاطر جہاد کر رہے ہیں، اگر تم نے ایک ایک کر کے لڑائی کی تو سب مر جاؤ گے، کتنی دیر لڑ سکتے تھے؟ لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت حسین کو اللہ نے ایسا زبردست اثر دیا تھا، جدھر وہ گھس جاتے تھے سارا مجمع بھاگ جاتا تھا، شیر کی طرح گرج رہے تھے، یہاں تک کہ آخر میں شہید کر دیے گئے۔ اور ان بدبختوں نے، جن کا ابھی خون ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، ان کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کی، گردن کاٹی، گردن کاٹ کے انعامات کے چکر میں، انعامات کے لینے میں، یعنی اس کی گردن لے جا رہے ہیں جس کے بارے میں نبی فرماتا ہے کل یہی تمہارا سردار ہوگا جنت میں، اپنے لیے جہنم تیار کر رہے ہو، اور عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لے کر گردن لے کر گیا ہے دشت میں محمد بن جوشن اور اس کے سارے ساتھی، اور اس کمینے نے ایک چھڑی لی، ایک لکڑی لی، روایتوں میں آتا ہے، اور اس لکڑی سے حضرت حسین کے چہرے پر لگا رہا تھا، کبھی ماتھے پر، کبھی یہاں، کبھی زبان پہ اور ہونٹوں میں، دانتوں میں۔ تو بعض صحابہ کرام تو چیخ پڑے اور کہنے لگے بدبخت تجھے شرم نہیں آتی، یہ وہ چہرہ انور ہے، وہ پاکیزہ نورانی چہرہ ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب لگے ہیں، اللہ کے رسول نے اس کے گالوں کو چوما ہے، اس کے ہونٹوں کو چوما ہے، ماتھے کو چوما ہے، لیکن آدمی جب اندھا ہو جاتا ہے تو سمجھ نہیں آتا، پاگل ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے۔ یہ مختصر سا واقعہ جو آپ کے سامنے رکھا گیا، یہ ہے جس کا تعلق محرم سے، یہ ہو گیا واقعہ۔ احادیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کیونکہ یہ باپ کا واقعہ ہے۔ اگر دین کا جنازہ نکلنے لگے، دین ذبح ہو رہا ہو، دین کے مٹنے کا خطرہ ہو جائے تو بیٹھ کر نہ رہنا، ورنہ کل یہی حسین تمہارا بھی دامن پکڑ لیں گے کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہم امت کو پیغام دے آئے، اور آپ کے گھر والوں نے میدان کربلا میں دین کی حفاظت کی خاطر جانیں قربان کر دی۔ اب آپ خود پوچھئے کہ امت کہاں چلی گئی؟ آج تو ہم دین کی خاطر قربانی کیا دیں گے؟ غلط لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں، غلط لوگوں کی ہمت افزائی کر رہے ہیں، اسی لیے ہم پر بلائیں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، آفتیں آ رہی ہیں، اور اللہ کہتا ہے ہم آزمائیں گے، تمہیں جھنجھوڑیں گے، دیکھیں گے تمہارے اندر کتنا ایمان ہے، حالات سے نمٹتے ہو یا نہیں نمٹتے ہو۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے جب صحابہ کرام کا نام لیں تو زندگی کو بھی تھامیں، زندگی کو بھی صحیح لائن پر لانے کی کوشش کریں۔ ابھی تو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں، ایک آیت میں اللہ کہتا ہے دین کی خاطر جو آدمی محنت کرتے کرتے اللہ کے راستے میں گردن کٹا دے اس کو تم زبان سے مردہ بھی نہ کہنا، ورنہ مرتے تو سب ہیں، سب مریں گے، سب مریں گے، لیکن لفظ مردہ یہ اہم لفظ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا دیکھو ہمارے راستے میں جس نے جان دے دی اس کو مرنا نہ کہنا، مردہ نہ کہنا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے، وَلَكِنَّ
اسی لیے عذاب قبر اس کو معلوم ہوگا، ثواب قبر معلوم ہوگا، احساس ہوگا۔ بس فرق یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ قبر میں حساب و کتاب کے بعد سلا دیے جاتے ہیں۔ اب میدان حشر میں اٹھائے جائیں گے، اچھے لوگ ہیں سلا دیے جائیں گے، برے لوگ ہیں تو ان کو عذاب ہوتا رہے گا میدان حشر تک۔ اور احادیث میں آیا ہے جو جتنا برا ہوگا ویسے ہی عذاب ہوگا۔ کسی پر اسلحے مسلط ہوں گے، کسی پر سانپ مسلط ہوں گے، کسی کے لیے جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، اور جو اچھے ہوں گے ان کے لیے یہ قبر کی زندگی جنت کا باغ بنا دی جائے گی۔ یہ تو عام مرنے والوں کے لیے۔ تو شہداء کا کیا مقام ہے؟ جب احد کے شہداء اللہ کے دربار میں گئے ہیں، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے ذرا سی غلطی کی وجہ سے، اجتہادی ذرا سی غلطی ہوئی، اس کی وجہ سے اللہ نے بہت بڑی پکڑ دی۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی پکڑ زیادہ ہوتی ہے، جو کمزور ہوتے ہیں ان کی پکڑ کم ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا اصول ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اشد الناس بلاء، سب سے زیادہ دنیا میں اگر سختی، بلا، مصیبت دی جاتی ہے تو انبیاء کرام کو دی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو نبی سے جتنا قریب ہوگا اتنا ستایا جائے گا۔ الامثل فالامثل، لہذا اللہ کے رسول کو جھنجھوڑا گیا، اور اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ اگر قریب کوئی ہو سکتا ہے وہ صحابہ، ان کو جھنجھوڑا گیا۔ اور احد میں تقریباً 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور انہی میں سب کا سردار، شہیدوں کا سردار حضرت حمزہ بھی شہید۔ حمزہ کی بہن نہ ہوتی سامنے تو میں چھوڑ دیتا اس کو، جانور پرندے کھائیں اس کو۔ کل میدان حشر میں ہزاروں پرندوں کے پیٹ سے جب حمزہ نکلے گا تو کیا اعزاز ہوگا اس کے بارے میں اللہ کے رسول سیدنا سید الشہداء، سید الشہداء حمزہ، شہیدوں کا سردار حمزہ ہے۔ ان صحابہ کرام کے بارے میں جب اللہ کے دربار میں گئے، قرآن میں تو یہ کہا گیا ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا اس کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، یرزقون، اس کو کھانا اور دعوتیں کی جا رہی ہیں۔ فرحین، بہت خوش ہیں، بہت مزے میں ہیں۔ اور مزہ کیا ہے؟ جب وہ جنت میں پہنچ گئے تو اللہ نے سب کو مخاطب کر کے کہا اے شہداء احد، اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ جبکہ حدیث میں ہے کہ ان کو پوری جنت دے دی گئی، پھر اللہ کہہ رہا اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ کہنے لگے اللہ کوئی نعمت تو بچی نہیں ہے؟ بار بار اصرار ہونے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں ہے کہ ان شہداء احد نے کہا ایک تمنا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اے اللہ ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم جو انعامات ملے ہیں وہ اپنے گھر والوں کو بتلائیں، صحابہ کو بتلائیں، اللہ کے رسول کو بتلائیں، اور دوبارہ اسی طرح جہاد کرتے خون کا فوارہ لگا۔ تو اللہ نے کہا اے شہداء، دنیا کا نظام ہم نے بنایا ہے صرف ایک مرتبہ کے بعد دوبارہ کوئی دنیا میں نہیں آئے گا۔ تو ہماری باتیں پہنچا دے، ہماری باتیں پہنچا دے ہمارے نبی کو۔ وہ باتیں کیا ہے؟ وہ باتیں یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کی خاطر گردن کٹا دی، اللہ نے ہم کو سب کچھ دے دیا۔ اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اے ہمارے ساتھیوں جو ابھی بچے ہو اور اے قیامت تک آنے والے لوگوں، تم نبی اور دین کے لیے اسی طرح قربانی دینے والے بنو۔
تو تم کو بھی وہی ملے گا جو ہم کو ملا ہے۔ اور احادیث میں آتا ہے جیسے ہی شہید اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی منزل وہ گڑھا نہیں ہوتا جہاں آپ نے اس کو ڈالا ہے، اللہ اس کی روحوں کو فوراً جنت میں پہنچا دیتا ہے، اور جنت میں پہنچانے کے بعد ان کے جسم بناتا ہے شاندار حسین سبز پرندوں کی شکل میں، اور روحیں اس میں ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ پوری جنت اب تم کو مل گئی ہے عالم برزخ تک، بعد میں تمہارے الگ الگ حصے کیے جائیں گے، ابھی تو تم کو پوری جنت، اور کہا جاتا ہے پوری جنت میں کھاؤ پیو گھومو مزے کرو، اور جب آرام کرنا ہو تو کیا کرے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے مکانات گھر ہم نے بنائے ہیں، کیسے؟ شیشے، شیش محل تمہارے لیے بنائے ہیں، کہاں بنائے ہیں؟ اپنے عرش الہی کے نیچے، جب آرام کرنا ہو تو وہاں آ جانا۔ یہ ہے ایک شہید کا مقام، شہید کا مرتبہ۔ اسی لیے صحابہ کرام جب میدان کارزار میں جام شہادت نوش کرنے کے لیے آگے بڑھتے تھے اور گردن پر یا ٹانگ پر حملہ ہوتا تھا، خون کا فوارہ نکل ہیں، مر رہے ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ کامیاب۔ اسی لیے قرآن نے بار بار کہا ہے قل متاع الدنیا قلیل، قل متاع الدنیا قلیل لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل۔ اے لوگوں سن لو، دنیا معمولی پونجی ہے، معمولی، اور حدیث میں اس کی تشریح کیا کی گئی؟ ایک مچھر کے برابر بھی دنیا نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ اگر ایک مچھر کے برابر بھی اللہ کے ہاں وقت ہوتی دنیا میں تو نافرمان کو اللہ ایک گھونٹ پانی نہ دے گا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا یہ لوگوں کی بھاگ دوڑ سے کبھی بھی مروب نہ ہونا، یہاں جا رہے وہاں جا رہے، وہاں مالدار لوگ جہازوں سے اڑ رہے ہیں، مارے پھر رہے ہیں، چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ اللہ کے لاڈلے ہیں، یہ نہ سمجھنا اللہ کا لاڈلا تو وہ ہے جو دین کے لیے وقف ہو جائے، اپنی جان کو لگا دے، اپنے مال کو لگا دے، اپنی اولاد کو لگا دے۔ جو مال اللہ کے راستے میں لگ جائے وہ مالدار مبارک ہے۔ مالداری بہت اچھی بات ہے، جسم بہت اچھی نعمت ہے، مال بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک حدیث میں تو فرمایا گیا قابل رشک دو لوگ ہیں، ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے قرآن اور دین دیا اور اس کو پھیلا رہا ہے، اور دوسرا وہ مالدار آدمی جو حلال راستوں سے مال کمائے۔ اور تو اسلام نے مالداروں کی برائی نہیں کی ہے، لیکن حرام خوروں کی برائی بیان کی ہے، ناجائز کمانے والوں کی برائی بیان کی ہے، غلط جگہوں پر خرچ کرنے والوں کے لیے یہ مال وبال بنے گا۔ اگر جسم اچھی جگہ نہیں تو جسم وبال بنے گا، مال وبال بنے گا۔ اگر اولاد کی تربیت نہیں کی تو اولاد بربادی کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے ان جلسوں سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ دین ہے کیا، محرم میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ آج امت کا بڑا طبقہ تعزیہ بنا رہا ہے، زری بنا رہا ہے، حسن و حسین کی شکلیں بنا رہا ہے، مجسمے بنا رہا ہے۔ جس نبی نے مجسمے بنانے سے منع کیا، جسم
میت کی بے حرمتی سے منع کیا۔ آج ہم اتنے زیادہ جری ہو گئے، اندھے ہو گئے کہ گھروں میں زری بنا رہے ہیں، حضرت حسن و حسین کی شکلیں بنا کر اس کو رکھ رہے ہیں، اس کے اندر کاندھوں پہ لے کے جا رہے ہیں، یعنی بار بار دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھو حسن و حسین کا نظارہ کرو، ان کی ظلم کی داستان۔ کبھی ان سے پوچھو کہ اگر تم کو یہ محبت کی وجہ سے کر رہے ہو تو تمہیں اپنے ماں باپ سے محبت نہیں، بھائی بندوں سے محبت نہیں؟ اگر تمہارا باپ مرا ہو اسی طرح تو اس کا بھی جشن منایا کرو، اس کا بھی مجسمہ بناؤ، گلیوں میں گزرو، ماتم کرو، چیخو چلاؤ اور پھر جا کے دفن کر دو۔ بار بار ہر سال دفن کرو، ہر سال ظلم کرو، اور اس کو بہت سے لوگ عبادت سمجھ رہے ہیں۔ تو ہمیں اس کی محنت کرنی ہے کہ محرم ہے کیا چیز، حضرت حسن کا پیغام کیا ہے، صحابہ کا پیغام کیا ہے، احد کے شہیدوں کا کیا پیغام ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ ایک ضابطہ بدلا دیا، اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ سے رشتہ جڑ جائے تو اس کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ دو کام کرو، ایک ایمان، دوسرا عمل صالح۔ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان اور ایمان کے تقاضوں کا 5 چیزیں ہیں جس کا نام ایمان اور ایمان عمل صالح۔ ایک عقائد، اپنا عقیدہ صحیح کرو، قبروں سے کچھ نہیں ہوتا، مردوں سے کچھ نہیں ہوتا، موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ مرنے والا آدمی جب اپنے کو نہیں بچا پایا تو تم کو کیا بچائے گا؟ عقل سے سوچو، اتنی عقل ماری گئی ہے، اگر یہ خدا ہوتا تو مرتا نہیں، دفن نہیں ہوتا، دبایا نہیں جاتا، یہ تو دب گیا۔ اور کیسے کیسے پاگل ہیں ہم، قبروں پر پکی قبریں بنا دیتے ہیں، یعنی بوجھ پر بوجھ لاد رہے ہیں۔ آپ لیٹو، 50 اگر آپ کے اوپر اینٹیں رکھ دی جائیں تو یہ محبت ہے یا دشمنی ہے؟ دشمنی ہے کھلی۔ آج یہ ہمارے جو لگے ہوئے ہیں ان کو ان کے بڑوں نے دین سے دور کر دیا ہے۔ دین نہ سیکھنا، ہمارے چکروں میں رہو تاکہ ہماری جیبیں بھرتے رہو۔ ہمارے اس پیٹ کو، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جہنم کا ایندھن ہے، اس میں جو بھرتا رہو، بھرتے رہو بھرتے رہو۔ پتھر لگایا اور اس کے بعد روزانہ نئی نئی چادر بدل رہے ہیں کہ سردی لگ رہی ہے، بہت زیادہ ٹھنڈک، ارے ایسا نہ ہو کہ جہنم کی اس میں انگارے ہوں۔ تم سردی کے لیے اڑا رہے ہو، گرمی سے بچانے کے لیے اڑا رہے ہو، جس کو معلوم اندر کیا ہے۔ آج کل تو گدھے کی قبریں ہیں، کتوں کی قبریں ہیں، ننگے پیروں کی قبریں ہیں، بے نمازیوں کی قبریں ہیں۔ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ کچھ پتہ نہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ آج جن کے نام لیوا یہ کہتے ہیں دامن پکڑ لیں گے، دامن پکڑ لیں گے، ارے کتنا بڑا دامن ہوگا جو لاکھوں لوگ پکڑ لیں گے۔ پنجاب کے پٹھان بھی اتنا بڑا سافہ، اتنا بڑا پیجامہ نہیں پہنتے، پہنتے ہیں وہاں پر 70 میٹر کا، 60 میٹر کا، ایک سے ایک ہے۔ تو یہ ہمارے
پیر صاحب اتنا بڑا دامن بنائیں گے کہ کروڑوں لوگ دامن پکڑیں گے، نکل جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا آج تم جن کو سہارا سمجھ رہے ہو یہ سارے سہارے میدان حشر میں بھاگ کھڑے ہوں گے۔ یوم ہم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار۔ بھاگیں گے۔ حضرت آدم وہ بھاگ رہے ہیں نفسی نفسی، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ یہ چھوٹے چھوٹے پیر کیا کر لیں گے، کسی کام کے نہیں۔ یہ تو اللہ کا جب آڈر ہوگا تو حافظ بھی کام کا بن جائے گا، عالم بھی کام کا بن جائے گا، لیکن آڈر کب ہوگا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول بھی کام رہے ہوں گے، اللہ کے جلال کو دیکھیں گے تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول اللہ کے جلال کو دیکھ کر فوراً سجدے میں گر جائیں گے اور ایسی حمد و ثنا کریں گے کہ دنیا میں وہ جملے کسی نے بولے نہیں۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، یہاں تک کہ اتنا زیادہ کریں گے کہ اللہ کا جلال ٹھنڈا ہونا شروع ہوگا۔ ٹھنڈا ہوتے 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 اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک، اے محمد عربی اپنی گردن اور سر کو اٹھاؤ، اشفع تشفع، سفارش کرو، اب تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ جب تک تو پتہ نہیں کیا کیا ہو چکا ہوگا، لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اعمال کے اعتبار سے، وہاں کوئی نظر نہیں آئے گا، شاہ معین الدین چشتی، نظام الدین اولیاء سب نفسی 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 میں اپنے اپنے چکر میں ہوں گے۔ کوئی جائے گا قریب، ارے ہم تو آپ کا دامن پکڑے تھے، کہے کہ بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ، اللہ کا جلال ہے اس وقت۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے، پڑھو قرآن کو۔ آج امت جہالت کا شکار ہے اور جہالت کی وجہ سے کفر کر رہی ہے، شرک کر رہی ہے، کھلا کھلا کفر ہو رہا ہے، قبروں پر سجدے ہو رہے ہیں، طواف ہو رہا ہے، مرادیں مانگی جا رہی ہے اور اللہ آزمائش کرتا ہے، خوب آزمائش کرتا ہے۔ کتنے لوگ ملے کہ مولانا 2 سال سے بچہ نہیں ہوا، یہاں گئے وہاں گئے، خوب دعائیں مانگی، اللہ سے خوب نمازیں پڑھی، خوب منتیں مانی، لیکن 2 سال کے بعد جب نہیں سنوائی ہوئی تو فلاں آستانے پر گئے، 4 مہینے میں بچہ ہو گیا۔ یہ آزمائش ہے اللہ، اور اللہ نے پر بچہ ہوگا، لیکن تمہارا ایمان جانا تھا اس لیے تم کو بھیج دیا وہاں جاؤ۔ جو جیسا ارادہ کرتا ہے اللہ راستہ کھول دیتا ہے۔ اگر ہم چاہیں گے کہ لکھنؤ کی طرف جائیں تو راستہ کھلا، ہردوئی جائیں راستہ کھلا ہے، اللہ زبردستی ٹانگیں نہیں کھینچے گا۔ ہم نے ارادہ کیا مشرک بنے، اللہ کہتا ہے بہت اچھا بہت اچھا، کوئی بات نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ساری انسانیت یہ طے کر لے کہ اللہ کی باغی بن کر دنیا میں رہے گی تو اللہ کی بادشاہت میں کمی نہیں ہے۔ اگر سارے لوگ اللہ کے بندے بن گئے تو اللہ کی بادشاہت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ ہم پاگل ہو گئے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں کیا سوچتے ہیں ارے اللہ کے رسول کو فائدہ، دین کو تقویت۔ ارے دین کو تقویت تمہاری وجہ سے نہیں، تمہیں تقویت ملے گی اگر دین پر عمل کرو گے۔ اللہ نے فرمایا تم نہیں کرو گے اللہ غیروں سے کرائے گا، ظالموں کو موڑ دے گا، اور اگر تم نے کیا تو تم کو اجر و ثواب دے گا۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ زندگی بدلے، ماحول بدلے، تعلیمی ماحول بنائیں، اور آپ کو
کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے علاقے میں اتنا بڑا مدرسہ بن گیا، اتنا بڑا مدرسہ بن گیا، اتنا بڑا مرکز آ گیا، اتنے بڑے ادارے سے جڑ گیا۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء سے اس کا تعلق ہے، وہ ادارہ جو ساری دنیا میں جانا جاتا ہے، وہ ادارہ جو عربی زبان، انگریزی زبان، ہندی زبان، جدید علوم، قدیم علوم سب پڑھاتا ہے، تاکہ کہیں پر بھی اندھے نہ رہے، اسی میدان میں اندھے نہ رہو۔ ایسا ادارہ آپ کو مل جائے اور کوئی آئے نہیں، اپنے بچوں کو نہ پڑھائے، تو اس میں حاجی جنگی کا نقصان ہے، نقصان ہے آپ کا جو کل آپ کو محسوس ہوگا۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے، میں جب انتقال کر رہا تھا میں نے امت کو وصیت کی تھی، آرڈر دیا تھا، وصیت کہتے ہیں آرڈر، اگر اس کے خلاف ہوگا پکڑ ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول کہیں گے کہ میں نے مرتے وقت، اے اللہ تو گواہ، میں نے مرتے وقت امت سے دو چار اہم باتیں کہی تھی۔ ایک بات یہ کہی تھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کبھی بھی مسجد کو ویران نہ کرنا، ورنہ اللہ تم کو، تمہارے گھر کو، تمہاری نسلوں کو ویران کر دے گا، محلوں کو ویران کر دے گا، گھروں کو ویران کر دے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس گھر میں ماں بیٹی نماز نہ پڑھے اس میں شیطان اور ابلیس آتے۔ آج ہماری ماں بہن پریشان ہے، چیخ رہی ہے، مولانا کو بلا رہی ہے، دعائیں کروا رہی ہے، ان سے کہو گھروں میں نمازیں شروع کر دو، گھروں میں ذکر و اذکار شروع کر دو، تو یہ شیطان اور ابلیس قریب نہیں آئے گے۔ یہ عمل کر کے دیکھو، یہ کرنے کی چیز ہے، اپنی ماں بہنوں کو سمجھاؤ۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ اس اللہ کے دین کو سیکھو جس کے لیے اللہ کے رسول بھیجے گئے۔ تو پہلی چیز نماز نماز نماز، اور دوسری چیز وما ملکت ایمانکم، اپنے کمزور اور ماتحت لوگوں پر کبھی ظلم نہ کرو، ظالم اللہ کو پسند نہیں۔ آج ہم نے ظلم کیا تو اللہ نے ہمارے اوپر بڑے بڑے ظالم دنیا میں لگا دیے ہیں، جو ہماری روٹی کھاتے کھاتے بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا، پتہ نہیں کتنی کھائیں گے، پتہ نہیں کتنی کھائیں گے، اور وہ کھا رہے ہیں اور اس کے باوجود پڑ رہی آپس میں۔ یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مٹا دیے جائیں، اللہ دوسری قوموں کو لائے ایمان کے لیے، تو کیا ہوگا ہمارا پھر انجام آخرت میں؟ تو جو ظالم نہ بننا۔ اور پھر آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ان تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ۔ اے لوگوں، میں جا رہا ہوں، اللہ نے بلایا، ہم نے کہا کہ ہاں اے اللہ موت دے دے، اب رفیق الاعلیٰ، لیکن امت کو محروم کر کے نہیں جا رہا ہوں، امت کو اندھا چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں۔ تو لہٰذا کیا کر رہے ہیں؟ اے میری امت، دو چیزیں تم کو دے کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دو چیزوں کو تھام لیا، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت تمہارا بال پیکر نہیں کر سکتی۔ لن تضلوا، ایک کتاب اللہ، قرآن کریم، اگر تم نے قرآن کو تھام لیا تو اللہ کہتا ہے یہ وہ رسی ہے، یہ وہ زینہ ہے جو تم کو ہم تک پہنچا دے گا۔ حبل اللہ۔ دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، سیرت پاک، یہ ہمیں کہاں ملے گی؟ کہاں ملے گی؟ انہی مدرسوں میں۔ پانی اگر لینا ہے تو کنویں پہ جانا پڑے گا، سودا سلف لینا ہے تو بازار جانا پڑے گا،
کوئی کام کرنا ہے تو کارخانے میں جانا پڑے گا، کھانا کھانا ہے تو سامان لا کر اس پہ محنت کرنی پڑے گی۔ جب دنیا کے چھوٹے چھوٹے کام بغیر محنت کے نہیں تو قرآن گھر بیٹھے مل جائے گا۔ یہ دیوانگی ہے، پاگل پن ہے۔ اور اگر اندھے گئے تو پھر اللہ ہی خیر کرے کیا ہوگا۔ قرآن نے تو یہاں تک کہا ہے، جس نے زندگی میں قرآن و حدیث سے آنکھیں بند کر لی تو سن لو، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ جو ہمارے قرآن سے اعراض کرتے ہیں، ہمارے قرآن کے قریب نہیں آتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ ہم دنیا میں ان کو سنکا کر دیں گے، پریشانیوں میں ڈال دیں گے، الجھنوں میں ڈال دیں گے، اور جب ہمارے پاس آئیں گے میدان حشر میں تو ہم ان کو اندھا بنا دیں گے۔ اندھا وہاں تو بینا لڑک رہا ہوگا، اندھا ہو جائے تو کیا کرے گا؟ آدمی چیخے گا، چلائے گا اور کہے گا اے اللہ تو نے کیوں اندھا کیا؟ دنیا میں آنکھیں نہیں، یہاں کیوں اندھا کیا؟ تو اللہ کہے گا اس لیے اندھا کیا کہ دنیا میں تم نے ہماری کتاب کے لیے آنکھ نہیں کھولی۔ اگر قرآن رکھا بھی تو جزدان میں لپیٹ میں رکھا، لپیٹنے کے لیے آیا ہے یا پڑھنے کے لیے آیا ہے، سمجھنے کے لیے آیا ہے، عمل کرنے کے لیے آیا ہے، دعوت دینے کے لیے آیا ہے؟ اور ہماری جہالت تو آخری انتہا پر ہے۔ جس کو دیکھیے زبان سے کیا کہتے ہیں؟ جزدان، جزدان، جزدان۔ جزدان کس کو کہتے ہیں؟ جز کہتے ہیں حصے کو، اور جو چیز اس میں رکھی جائے، کھانا، جزدان، دان مانے کھانا، جز مانے تھوڑا، چھوٹا سا کھانا۔ یعنی ہم زبان سے کیا کہتے ہیں؟ قرآن سب سے چھوٹا ہے، قرآن سب سے چھوٹا ہے، قرآن سب سے چھوٹا ہے۔ یہ لفظ ہم کو دیا ہے ان شیعوں نے جن سے آپ کو بظاہر نفرت ہے، لیکن اتنی محبت ہے کہ اپنے مسجدوں میں مدرسوں دیکھو یہ نام کہاں سے آیا ہے؟ یہ شیعوں کا نام ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ ابو بکر کا ہے، ناقص ہے، 10-12 نہیں ہے اس میں، ہمارا امام سر منبع میں لے کر چھپ گیا ہے۔ ہم بھی کہہ رہے ہیں ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، ہم بھی جزدان مانتے ہیں، یہ کل دان نہیں ہے، جزدان ہے، جزدان ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ ہمارے علماء بھی ایسے جاہل ہو گئے، عوام کا کیا کہنا؟ بدلنا چاہیے نام، یا تو جزدان نہ کہو، اگر کہنا ہے تو کل دان کہو۔ یہ مکمل قرآن ہے، یہ ایسی چیز ہے جس میں مکمل چیز کو رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے، ہمارا رشتہ ان مدارس سے جوڑے۔ بھیجو اپنے بچوں کو، خود پڑھو۔ ہمیں بڑے بڑے کاموں میں شرم نہیں آتی، شرم آتی ہے ارے اب کیا پڑھیں، بوڑھے ہو گئے تو کیا اندھے اٹھو گے قیامت میں؟ بوڑھے ہو گئے تو اور پڑھو، اب تو قبر جا رہے ہیں، قبر میں نہیں پڑھا ہے، پڑھو، محنت کرو۔ اگر تم نے اس ارادے سے اے ہماری بوڑھی ماں، اے ہمارے بوڑھے باپ، تم نے اگر اس نیت سے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اللہ کہتا ہے کہ موت آ جائے گی تو ہم تم کو حافظ قرآن بنا دیں گے۔ کتنا آسان دین ہے۔ اللہ ہم کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے، ان جلسوں کو علاقے کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنائے، خیر کا ذریعہ بنائے، اور جن لوگوں نے یہ راستہ شروع کیا ہے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کی نگاہوں کے سامنے ان کا پھل دکھائے، حاسدین سے بچائے، نظر بد سے بچائے، ریاکاری سے بچائے، دکھاوے سے بچائے، مکر و فریب سے بچائے، اس لیے کہ شیطان چاروں طرف لگا ہے۔ آپ پر حملہ شیطان کم کرتا ہے، ہم پر زیادہ اٹیک کرتا ہے۔
اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے اور آپ سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء